بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاشر تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں کورٹ اسٹوڈیو۔ قانونی آگاہی ہی قانونی مسائل سے بچنے کا واحد اور فوری راستہ ہے۔ اس سب پر آج پھر سے بات ہوگی اور آج ایک نئی لیگل پریپوزیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں میم قرۃ العین عائشہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ ان سے جانیں گے کہ کچھ دن پہلے کیا ابھی تک وہ ان کی ویڈیو ٹاپ ٹرینڈ ہے جو فوسپا فیڈرل امبڈسمن کے جو آفس میں ایک ایشو کریٹ ہوا، وہ ایشو کیا تھا، اور خواتین کی جائیداد سے ریلیٹڈ کیسز میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ کس طرح سے فوسپا کے ادارے میں یا اور کسی ٹریبونل یا بینچ میں آپ کہہ لیں کہ ان کو پروسیجر ان کا کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں، اس سب چیزوں پر آج بات ہوگی۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت میں سے، اور مجھے بتائیے گا کہ یہ جو فوسپا کا ادارہ ہے، آپ کو کیا سوجی کہ آپ نے وہاں جا کے کیس فائل کیا سول اور کریمنل کورٹس کو چھوڑ کر؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور میں اس بات کا آغاز اس چیز سے کروں گی کہ ہم جو لائرز ہوتے ہیں، بیسیکلی وی آر دی ایمبیسیڈرز آف دا لاز یا دا کورٹس۔ ہم ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں، وہ پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں کہ کون سا قانون میرے کلائنٹ کے لیے، اس لیٹیگنٹ کے لیے زیادہ بینیفیشل اور سپیڈی ریلیف لے کر اس کو دے سکتا ہے، کیونکہ وکالت یا وکیل کو کتنا ہی بدنام کیا ہو، اصل جو آپ کا ریپریزنٹیٹیو ہے وہ لائر ہی ہوتا ہے۔ تو فوسپا میں جانے کا کیا مقصد تھا؟ 2020 میں 2010 میں پہلے ہراسمنٹ کے حوالے سے اور 2020 میں لیٹر آن پراپرٹی کے حوالے سے قانون سازی کی گئی کہ سپیڈیلی وہ تمام پروسیجر جو کہ ایک ہیکٹک دہائیوں پہ محیط آپ کو انصاف دینے میں ناکام رہتا ہے، قاصر رہتا ہے، اس کو آلموسٹ ریپلیس کرنے کی کوشش کی گئی ایک نیا قانون انٹروڈیوس کروا کر۔ اس قانون کے تحت جو پرائم کنسیڈریشن تھی وہ یہ تھی کہ جلدی ریلیف ملے گا، ٹھیک ہے، ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ پر، اور بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جایا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے مجھے بھی ایز آئی ایم اے پریکٹسنگ لائر، آئی ہیو فرام سنس مطلب لائک اٹس 2010، تو مجھے پراپرٹی کے کیسز آتے رہتے ہیں جس میں مجھے ایک کمپلیکیٹڈ پروپوزیشن تھی۔ ہم ایک فیز اس کا لڑ چکے تھے عدالت میں، رینٹ کنٹرولر کی کورٹ میں، اور ہمارے پاس ہر چیز دستاویزی طور پر عدالتی احکامات کی شکل میں موجود تھی۔ اب دیٹ واز سو ایزی کہ کسی کو بھی وہ سامنے رکھیں گے تو کسی لے مین کے لیے بھی پرابلم نہیں تھا کہ اس کے اوپر اس پراپرٹی کا پوزیشن ٹیننٹ نے واپس لے لیا، مطلب ایزی ٹو انڈرسٹینڈ۔ ہاں، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ تھا، کیونکہ ڈگری ایک عدالت نے آفٹر ریکارڈنگ آف ہیکٹک ایگزاسٹو ایویڈنس عدالت نے فیصلہ دیا تھا۔ تو اب میرے نظر میں کوئی امبیگوٹی نہیں رہ گئی تھی کہ اگر میں ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ لینے جاؤں گی بھی تو مجھے ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ملے گی۔ لیکن ہم چلے گئے اور اکتوبر 2022 میں میں نے یہ کمپلینٹ فائل کر دی، تقریباً ایک سال پہلے۔ ہاں جی، سال پہلے میں نے ایگزیکٹلی میں نے سال پہلے فائل کی، اور اس کے بارے میں مجھے بہت اچھا انہی کی طرف سے ایک پیغام ملا تھا کہ ایک بہت لا ایسا ہے جو کہ امپلیمنٹ بھی بہت اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے اور بہت کم ٹائم میں۔ تو آئی واز ویری مچ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا آئی واز ایکسائٹیڈ ایز ویل، اور میں اس وجہ سے بھی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کہ میرا جو ایک 1.5 سال کی محنت میں نے اتنا کمپلیکیٹڈ پروپوزیشن کو میں ایک سرفیس پر لے کر آئی ہوں، تو میں اپنے کلائنٹ کو ریلیف دلا کر بھی وہ اس سے چھن گیا اور وہ ریلیف، اور رینٹ کنٹرولر نے کہا یہ انفرکچس ہو گیا ہے، اب جو بھی اس کی سچویشن بنی۔ تو مجھے یہ بہت زیادہ لالچ تھی ایک طرح کی کہ مجھے دوبارہ سے پوزیشن میرا ریسٹور فوسپا کروا دے گا، اور اس میں جو سب سے بڑا کنسیڈریشن تھی میرے نزدیک وہ یہ تھی کہ وہ 96 ایئرز اولڈ وومن ہو از اے بیلجیم نیشنل، 4 جنریشنز ان کی اوورسیز ہیں، یعنی کہ وہ بیلجیم نیشنل ہیں۔ اسلام آباد میں یہ بہت کامن ٹرینڈ ہے کہ یہاں پر قبضہ مافیا بہت اسٹرانگ ہے، اور ہر گھر پر، ہر کوٹھی پر آپ کو کوئی نہ کوئی ذرا سی ان اٹینڈڈ ملے گی، فیملی کے ہوتے ہوئے بھی وہاں پر قبضہ مافیا نے قبضہ کر لیا۔ تو 96 ایئرز اولڈ خاتون ہیں، ان کی پراپرٹی میں سارے کرائٹیریاز فلفل کر رہی تھی۔ میرا کیس انتہائی اسٹرانگ کیس تھا۔ اس کیس کے اندر آپ یوں کہیں کہ بلائنڈلی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کوئی لکونہ نظر نہیں آئے گا، آپ پہلی نظر میں اس کو، پھر بھی مجھے اکتوبر سے لے کر فیب تک مجھے آلموسٹ 15-20 شاید زیادہ، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، ہیئرنگز اٹینڈ کرنی پڑیں، جس میں میں نے بہت ڈیٹیل آرگومنٹس دی۔ آئی واز ویری مچ اپریشیٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم بائی دی دین چیئر پرسن اومبڈسمن مس کشمالہ جو تھیں، انہوں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا کہ جی اٹ واز اے ویری پریسائزلی اینڈ ویری ان ڈیٹیل ہر چیز جو ہے ایکسپلین کی گئی ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود جو ہے نا اس کا فیصلہ نہیں تھا آ رہا، تو
اس ڈیسیجن کے نہ آنے میں کچھ محرکات تھے, کچھ وجوہات تھے جن کو میں نے بارہا پوائنٹ آؤٹ کیا. ٹھیک ہے. اس پوائنٹ آؤٹ کرنے کے باوجود وہ وجوہات دور نہیں ہو رہی تھیں, اور وہ وجہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کلیئرلی بتانا چاہوں گی کہ ادارے میں بہت زیادہ کرپشن ہے, بہت زیادہ. اچھا. اور اس کرپشن نے کرپشن کیوں ہے وہ یہاں پر میں وہ کوٹ یہاں پہ کوٹ کروں گی کہ وہ ایک جورسٹ ہیں, آئی ایم جسٹ ناٹ ریکالنگ ہز نیم, کہ دا پاور کرپٹس اینڈ ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی. تو وہاں پر سچویشن یہ ہے کہ اس قانون کے اندر میں ابھی آپ کو میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اس قانون کے حوالے سے جو لکوناز ہیں ہم ان کو بھی تھوڑا سا عوام تک پہنچائیں, تو میں وہاں پہ دوبارہ بعد میں آتی ہوں. لیکن ان کی جو وجوہات, وہ اس ایبسلوٹ پاور نے بہت بڑا ایک میدان کریٹ کر دیا ہے کرپشن کا, کہ ایک بہت بڑا اسکوپ ہے وہاں پر. کہ would you believe کہ 4 days ago when I visited FOSPA, تو مجھے ان کے اہلکار نے کہا کہ میڈم ہمارے پاس تو اتنی, میں نے ان کو ایک بار پھر پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ ابیوز آف پاور کرتے ہیں, یہ نیچرل جو لاز, نیچرل جو رولز ہیں نا, نیچرل جو جسٹس کے نیچرل لاز ہیں یا رولز ہیں, جو خدا کے قوانین ہیں, یہ اس کے خلاف ہے. تو آپ کو یہ نہیں چل پائے گا, نیچر کے خلاف ہے. میرا ان شارٹ مطلب یہ تھا کہ اٹس اگینسٹ دا نیچر, تو یہ یوز آف پاور زیادہ نہیں چلے گا, تو پلیز بی کیئرفل. تو انہوں نے کہا کہ میڈم ہمارے پاس تو اتنی پاور ہے کہ ہم تو ہائی کورٹ کے جج کا بھی وارنٹ نکال چکے ہیں. تو دیٹ ریئلی ہرٹ, اٹ میڈ می ہرٹ. کہ دیکھیے, آئی ایم اے لا اسٹوڈنٹ, آئی ایم اے پریکٹسنگ لائر, آئی ایم اے سٹیزن آف پاکستان. میرے لیے آئین سب سے زیادہ, اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد آئین سب سے زیادہ مقدس ہے. اس آئین کے تحت بنائی گئی ایک کورٹ, جو میری کورٹس کے اوپر سپروائزری کورٹ ہے, جو ہیڈ کر رہی ہے میری ہائی کورٹ, اس کے جج کے بارے میں کسی نے کہا تو لٹرلی آئی فیلٹ لائک somebody has talked about my father. مجھے بہت برا لگا, اور میں نے ان کو انوائنس کا اظہار بھی کیا. میں نے کہا آپ لوگ اتنا ابیوز کرتے ہیں پاور کا کہ مطلب آپ اس کو بھی کہنے سے نہیں رکے کہ آپ یہاں اپنے وارنٹ نکال دیے, اور آپ کتنے فخر سے بتا رہے ہیں کہ آپ نے ہائی کورٹ کے جج کے وارنٹ نکالے ہیں. اس کو وہ پاور اپنی سمجھ رہے ہیں, وہ پاور سمجھ رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس قدر میس کریٹ کرے گی اس نظام میں. جوڈیشری ایک بالکل الگ پلر ہے. یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں, دیکھیں ریاست ہے, ریاست کے نیچے 3 پلرز ہیں. تینوں پلرز کی سیپریشن آف پاورز, آپ لوگ پروگرامز کرتے رہتے ہیں, یو آر مور دین یو آر اویئر مور دین می, لیکن لوگوں کے لیے ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں. کوئی بھی میرے سے زیادہ کم علم نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی میں دہرا دیتی ہوں کہ سیپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے, ٹرائیکاٹمی کا جو کانسیپٹ ہے, وہ یہ ہے کہ تینوں پلرز جو ہیں, تینوں جو ستون ہیں, وہ الگ الگ کام کریں گے. وہ انڈیپینڈنٹ ٹو ایچ ادر ہیں, انڈیپینڈنٹ فرام ایچ ادر ہیں. ان کے اندر انڈلجنس, کسی ایک پلر دوسرے میں انڈلجنس نہیں کر سکتا. اگر آپ انڈلجنس کرے گا تو پھر وہ ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے. اچھا میم, خیر تھوڑا سا میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا اور بات لے کر جاتے ہیں اس ویڈیو جس دن وہ وائرل ہوئی, اور وہ جو انسیڈنٹ ہوا اسپیسیفکلی اس بارے میں بتائیں کہ آپ گئیں تو آپ نے وہاں جا کر کیا دیکھا. آپ اتنا زیادہ آپ کہہ لیں کہ غصہ ہو گئی وہاں پہ, وہ آپ نے دیکھا کیا جس کے بعد یہ سارا ماجرا کریٹ ہوا؟ انٹرسٹنگلی آئی ووڈ لو ٹو ریپلائی دس کوشچن. میں جیسے اسی بات کو کنٹینیو کرتی ہوں. بیسکلی ہمارا جو کمپلینٹ تھی جی, F8 کی 2 گھر ہیں, پرائم لوکیشن پر ہیں, پوش ایریا ہے, اسلام آباد کے اتنے پوش ایریاز میں قبضہ مافیا کا اتنا دندناتے ہوئے پھرتے رہنا, تھانوں کا ملوث ہونا, بالکل ہائی اپس تک ملوث ہونا. یہ میں پچھلے 2 سال سے اس پروپوزیشن کو لے کر چل رہی ہوں, اور اس پروپوزیشن میں ملٹیپل, میں نے مطلب میری وکالت کا ایک پورا فیز اس میں انوالوڈ ہے. اس کو جب میں نے یہ فورج ڈاکیومنٹس کریٹ کیے اس قبضہ مافیا نے, سپورٹڈ بائی دا انفلوئنشلز ہیں, وی کین بیٹر انٹرپریٹ دا انفلوئنشلز. اب پرابلم یہ ہے کہ جب میں نے وہ کمپلینٹ وہاں پہ لگائی ہے, اور میں مسلسل وہاں پہ ہیئرنگز اٹینڈ کر رہی ہوں, ایکسپلین کر رہی ہوں, سب کچھ ہو گیا. 13 فروری کے لیے میری کمپلینٹ ڈیسیژن کے لیے رکھ دی گئی. فیصلہ محفوظ ہو گیا. ٹھیک ہے, فیصلہ محفوظ ہو گیا, آسان الفاظ میں فیصلہ محفوظ کر دیا گیا. اب فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے ساتھ مجھے یہ انسٹرکشنز دی گئیں انہی رفیق شاہ صاحب کی طرف سے کہ میڈم ہم چونکہ اب یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا تو اب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں 13 کو, یا اس کے بعد آپ کسی بھی وقت فیصلے کا بس پتہ کروا لیجیے گا. آئی گاٹ ریلیکس کہ بھائی ایک میری بہت بڑی فٹیگ تھی, فوسپا G5 جانا پڑتا تھا ڈسٹرکٹ کورٹ سے, تو وہ ختم ہوئی.
لیکن 13 تاریخ کو میں نہیں گئی کیونکہ 13 تاریخ کو اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ آرڈر وہ لکھیں گے. کبھی کبھی اس ڈیٹ پر نہیں بھی آرڈر ہو پاتا, نہیں ہو پایا. تو لیٹر آن مجھے ٹائم نہیں ملا ڈیٹ پتہ کرنے کا. آئی وزٹڈ فوسپا آلموسٹ 26-27 کو. تو آئی وینٹ دیئر اور میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ فائل کہاں ہے نا, آرڈر مجھے دکھا دیجیے, فائنل آرڈر ہو گیا ہوگا اب تک. تو وہاں پر 2 خواتین ہیں, ینگ لیڈی لائرز ہیں, مطلب انٹرنیز ہیں, رادر دیٹ وڈ بی مور اپروپریٹ, انٹرنیز ہیں. ان سے میں نے پوچھا کہ فائل کہاں ہے, تو انہوں نے مجھے سرکاری ملازمین کی طرح کہا جی ادھر ہے. سوری, آئی واز مسنگ ون پوائنٹ. ان میں سے ایک انٹرنی نے مجھے کہا کہ میڈم آپ کی فائل میں تو فورینسک آرڈر ہو گیا ہے. تو میں نے کہا فورینسک آرڈر؟ تو دوسری نے اس کو اشارہ کیا کہ ابھی نہیں بتانا. وہ شی جسٹ ریٹریکٹڈ. اس نے کہا کہ نہیں آپ کی فائل میں نہیں ہوا, کسی اور فائل میں ہوا ہے. اچھا, مین وائل جو ہے نا وہ وہاں کے رجسٹرار صاحب ہیں, وہ تشریف لائے. میں نے ان سے کہا مجھے فائل دکھائیے. فائل بہرحال فائنلی ایک ٹائم کے بعد فائل میں نے دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ ایک نیا آرڈر ہوا ہے جو کہ فائنل آرڈر نہیں ہے. تو آئی واز ویری مچ انوائڈ کہ یہ کس طرح ہوا ہے, اور یہ ساتھ میں ایک اپلیکیشن لگی ہوئی ہے جو کہ 24 تاریخ کو وصول کی گئی. اب انٹرسٹنگ یہ جو غصہ ہے اس کے پیچھے یہ, اب آپ کو میں مین کاز بتاتی ہوں. فائنل آرڈر کے لیے رکھی گئی فائل, مجھے یہ کہا گیا کہ نہیں آئیے گا, ضرورت نہیں ہے. 24 تاریخ کو میری ایبسنس میں ایک ہینڈ ریٹن اپلیکیشن لی گئی میری ایبسنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, یعنی میرے اور میری پارٹی کی ایبسنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. ان سے کہا گیا کہ تم ہاتھ سے ایک درخواست لکھو. انہوں نے ہاتھ سے درخواست لکھی. اسی دن آپ کو میں بتاؤں کہ انہوں نے اسی دن اس کو انٹرٹین کیا ہے, الاؤ کیا ہے, آرڈر کیا ہے وداؤٹ اینی انٹیمیشن. سنیں, آرڈر کیا ہے اور امپلیمنٹ کر دیا ہے. اینڈ دا فورینسک واز ایگزیکیوٹیڈ. ٹھیک ہے. میں نے پھر پوچھا کہ بھی اگلی ڈیٹ کب ہے, تو میں خود ہی کورٹ میں, ظاہر ہے اب کورٹ میں میری ڈیٹ ہوگی تو میں بات کر پاؤں گی. جب میری ڈیٹ تھی 3 تاریخ کو ڈیٹ تھی, 3 مارچ کا واقعہ, یہ ابھی ریسنٹ واقعہ نہیں ہے. 3 مارچ کو جب میں عدالت میں پیش ہوئی, عدالت نہیں, آئی وڈ سے دا فورم, تو میں فورم میں جب پیش ہوئی تو لیگل ایڈوائزر صاحب وہاں پہ تشریف فرما تھے, براجمان تھے, جو کہ چیئر پرسن کے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں, جن سے مجھے یا کسی بھی قانونی پریکٹسنگ لائر کو یا کسی بھی قانون جاننے والے بندے کو بالکل اعتراض ہوگا. مجھے نہیں پتہ کہ ایوان صدر کو کیوں اعتراض نہیں ہے یا اومبڈس پرسن کو کیوں اعتراض نہیں ہے. ان کے پاس کوئی اسٹیچوٹری پاور نہیں ہے کہ وہ وہاں پر اومبڈس پرسن کے اختیارات کا استعمال کر سکیں. وہ سنتے ہیں, وہ فیصلے کرتے ہیں, صرف سائن اومبڈس پرسن کرتی ہیں. اور اگر اومبڈس پرسن, دیکھیں یہ میرا ایز اے سٹیزن میرا گریوینس ہے, اگر اومبڈس پرسن 2 آفیسز ہولڈ کر رہی ہیں تو کیوں کر رہی ہیں؟ اگر وہ ایک عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی تو کیا ہمارے ملک میں ٹیلنٹ یا ہمارے ملک میں انٹلیکچوئلس کی یا ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگوں کی بیوروکریسی میں خواتین کی کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ دیکھیں یو کوڈ اویل another person. اگر ایک ہی انسان کو ہیں تو پھر اس کو چھوڑ دینا. میں نے آپ سے کہا کہ ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی. جب آپ ایک بندے کو ڈبل پاورز دے رہے ہیں, وہ انجوائے کر رہا ہے. بہرحال وہ وہاں پہ براجمان تھے, انہوں نے میں نے ان سے جب یہ پوچھا کہ جناب یہ آرڈر کیسے ہوا ہے, تو انہوں نے کہا ہو گیا ہے, اب جائیں آپ آگے. اب وہ آگے کی ایپیسوڈ تو سب کو پتہ ہی ہے, دیکھی ہے کہ وہ کیا ہے. بیسکلی وہ اس میں یہ تھا کہ وہ ایک ایسی اپلیکیشن, اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ایز اے لائر میں اتنی انوائڈ کیوں تھی. دیکھیں ہماری جو عدالتیں ہیں نا, میں پھر اسی ٹرائیکاٹمی پہ آتی ہوں. جوڈیشری ایک ستون ہے, اس کے نیچے ہائی کورٹ ہے, سوری جوڈیشری ایک ستون ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن نے جوڈیشری کو بنایا ہے. ٹھیک ہے نا, انڈر دا کانسٹیٹیوشن یہ بنا ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر سپریم کورٹ ہے, کانسٹیٹیوشن نے ہائی کورٹس بنائی ہیں, اور ہائی کورٹ نے اپنی سب آرڈینیٹ کورٹس بنائی ہیں. یہ ایک جوڈیشل سسٹم ہے. اس جوڈیشل سسٹم کو کوئی کوزائی جوڈیشل سسٹم سپرسیڈ نہیں کر سکتا, پہلا پوائنٹ. ٹھیک ہے, یہ کوزائی جوڈیشل ہے, دس از ناٹ اے جوڈیشل فورم. پھر دس از اے پیرلل جسٹس سسٹم. آپ نے ایک جسٹس سسٹم کے ہوتے ہوئے آپ نے ایک اور جسٹس سسٹم کریٹ کر دیا ہے, جس سسٹم نے ایگزیکٹلی وہی رائٹس آپ کے جو ہیں وہ ان کو ریزرو کرنے کی یا پریزرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ عدالتیں کر رہی ہیں. اب غصہ کرنے کی وجہ یا ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ ایک ضابطہ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, کوئی بھی قانون, ایکٹ, اسٹیچوٹ جب بھی پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے رولز یا پروسیجر ہوتے ہیں, اور اگر پروسیجر نہیں ہوتا تو اس کو جنرل لاء کے پروسیجر کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے کہ آپ جنرل لاء کو, اگر اسپیشل لاء خاموش ہے تو جنرل لاء اپلائی کرے گا.
میں یہاں پہ ایڈ کر دوں اف یو الاؤ می کہ جس طرح کچھ اسپیشل لاز ہمارے ایسے ہیں. فیملی لا ہے, فیملی لا کے اندر سی پی سی حالانکہ بارڈ ہے لیکن پھر بھی ہمیں جب پروسیجر لینا پڑتا ہے ہم وہیں سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون ہے اس کا ضابطہ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, قاعدہ ہونا ضروری ہے. اب ان کا ایشو کیا ہے, ان کے پاس کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے, پروسیجر نہیں ہے. ان کو جب میں نے یہ سوال پٹ کیا, آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں آرڈر پاس کیا. دیکھیں ایک جوڈیشل جج, میں آپ کے توسط سے کلیئر کر دوں ہی از ناٹ اے جج, تو پلیز ججز کو ان سے تھوڑا سا الگ رکھنا ہے. آئی ہیو گریٹ رسپیکٹ فار دا ججز. جوڈیشری ہماری جو ہے نا وہ ایک ضابطے کے تحت چلتی ہے. آپ ایک دو کو کرٹیسائز کرنے الگ بات ہے, ادروائز جوڈیشری از ورکنگ آسم. اب یہ ان کو میں نے جب ان سے یہ سوال پٹ کیا کہ جناب مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ کیسے آپ نے کیا, تو انہوں نے ایک جج کا رویہ آگے سے کیا ہونا چاہیے تھا. نارملی وہ آگے سے مجھے کہتا کہ میڈم آپ کو نہیں سنا گیا, nobody should be condemned unheard. میں ریویو کر لیتا ہوں ون تھنگ. اور میڈم آپ اس کو یا آپ نے کسی نوٹس کا دوبارہ سے میڈم کو نوٹس جاری کریں, میڈم اپنا رپلائی سبمٹ کروائیں. یہ ایک نارمل رویہ تھا جو ایک جج کو بہیو کرنا چاہیے تھا. لیکن تب کب کرتا وہ, تب کرتا جب اس کے پاس قانون میں ضابطہ ہوتا. اس قانون کے ساتھ ضابطہ نہیں, رولز نہیں, اور جو رولز انہوں نے فارمولیٹ کیے ہیں 2013 کے اس کے تحت اس کو ہارمونائزنگ کرنے کے لیے, وہ بھی ویسے ہی ہیں جیسا قانون ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو جوڈیشل, اب میں آپ کو وہ جوڈیشری کی میں نے بات کی تھی کہ دیکھیں فوسپا یا کوئی بھی ادارہ قوانین اگر بنائے گا, اپنی حد تک قانون بنائے گا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر ایک ادارہ ایگزیکٹو ہے نا, دس از این ایگزیکٹو, یہ جوڈیشری کے انڈر نہیں آتا, یہ ایڈمنسٹریشن ہے, یہ ایگزیکٹو ہے. ایک ایگزیکٹو ادارہ اپنی ایک اسٹیچوٹ کے, ایک ایکٹ کی ہیلپ سے, مدد سے جوڈیشل پاورز کو کیسے اپنے پاس رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے میم, آپ کی بات کافی حد تک ہمیں سمجھ آئی. اور میں یہاں ایڈ کروں گا ویورز کے لیے کہ ہم نے پچھلے اپنے 2-4 ایپیسوڈز میں وفاقی محتسب اور اس حوالے سے کافی زیادہ بات کی, مطلب بہت زیادہ ہی بہت بلنٹلی ہم نے اس پہ بات کی. اور ہم نے فوسپا کو بہت اٹھا کر پیش کرنے کی کوشش کی کہ خواتین کے مسائل اس میں حل ہوتے ہیں. ایون 2-4 لائرز بھی ہمارے پاس آئے. یہ کیس آپ کو بلانے کا مقصد بھی ایک تو یہاں یہی تھا کہ یہ پہلی بار اس طرح سے آپ ہائی لائٹ ہوا ایک کیس, اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہوگا, کیسے معاملات چل رہے ہوں گے اس ادارے کے اندر. جو کورٹس سے ریلیٹڈ بات میں کروں تھوڑی سی, کہ کورٹس میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے. لوگ اسی لیے ان اداروں کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں نا اب, کہ کورٹ میں جہاں آپ کو 8-10 سال لگ جانے ہیں کسی کیس میں, جس طرح آپ نے بتایا 1 سال لگ گیا. ہاؤ ایور آپ یہ کہہ لیں کہ 1 سال لگنا نہیں چاہیے تھا لیکن لگ گیا. اب اس 1 سال میں آپ کو جو کچھ ریلیف وہاں سے ملا ہے, اب آپ آگے کسی کو ریکمینڈ نہیں کرنے کے قابل, یا مطلب وہ آپ منہ سے بات کہیں یا نہ کہیں, لوگوں کا ویسے ہی اعتماد اس ادارے سے اٹھ جائے گا. خاص طور پہ جو خواتین ہیں ان کا اعتماد تو ویسے ہی اٹھ جائے گا. تھوڑا سا مجھے آخر میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو ادارہ کام کر رہا ہے, اس کے آپ ہم سولوشنز کی طرف بھی بات کرتے ہیں نا, کہ کس طرح سے بہتر پرفارم کر سکتا ہے. آیا کہ جو آپ نے بات کی کہ چیئر پرسن کے پاس جو ہیں وومن, جو ان کی 2 عہدے ہیں, ان سے ایک عہدہ لے لیا جائے, برڈن ان کے اوپر زیادہ ہوگا کام کا, وہ پھر اس کو شاید بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکے. جو لیگل ایڈوائزر والی آپ نے بات کی, وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور لکھ کر ان کو اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے. یہ کچھ سولوشنز ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں, مجھے پرسن کو کرٹیسائز نہیں کرنا, ٹھیک ہے, جو پوزیشن ہے اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا. پوزیشن کریٹ ہوتی ہے ایکٹ کے تھرو. میں آئی ایم رائٹ ناؤ آئی ایم کرٹیسائزنگ دی ایکٹ. اس کی جو فارمولیشن ہے وہ انڈر کوسچن ہے, وہ فارمولیٹ کیوں کیا گیا ہے. دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں جہاں ہائی کورٹس اور سب آرڈینیٹ کورٹس ہیں وہاں پہ ٹرائیبیونلز کا بھی ذکر ہے. یہ ٹرائیبیونل نہیں ہے, یہ ٹرائیبیونل بھی نہیں ہے, اور اگر یہ ٹرائیبیونل ہے تو یہ جوڈیشری کے انڈر آتا ہے. دیکھیں ٹرائیبیونل کا کیا رول ہے یا اصول ہے. ٹرائیبیونل کا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی ٹرائیبیونل اگر آپ کے کسی گریوینس کو ایڈریس کر رہا ہے, اس میں کوئی بھی پارٹی اگریوڈ ہے, ایک بینیفیشری ہے, دیٹ از سبجیکٹ ٹو دی کنفرمیشن آف دی ہائی کورٹ. لیکن اب میں آپ کو بتاتی ہوں واٹ از دی ایبسولوٹ پاور. فوسپا کے اندر جو قانون دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہیں چھیڑ سکتا. آسان الفاظ میں کہوں گی, کہتے ہیں تو لیگل زبان میں بتا دوں گی, لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. آسان زبان میں یہ کہ فوسپا کے قانون میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہماری اختیارات کو, جو ہم کر رہے ہیں وہ, جو ہم سوچ رہے ہیں وہ, صحیح, اس کو کوئی
ویلڈ اس کی ویلیڈیٹی کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. نو اتھارٹی نو کورٹ. یہ جو ان کے اہلکار نے مجھے کہا نا کہ ہم نے ہائی کورٹ کے جج کے وارنٹ نکالے تھے, آپ کو میں اس کا واقعہ سناتی ہوں پیچھے سے. بیسکلی ہوا یہ تھا کہ اسی طرح کا کوئی آرڈر گیا, جب بھی کوئی ٹرائیبیونل آرڈر کرتا ہے ہمارے پاس کوئی ریمیڈی نہ ہو تو ہم ریٹ میں چلے جاتے ہیں. ریٹ میں گیا ہوگا یقیناً, بہت ڈیٹیلس تو نہیں مجھے پتا, ہائی کورٹ میں چلا گیا. بہرحال ہائی کورٹ نے ان کو طلب کیا, یہ لوگ نہیں گئے, اور ظاہر ہے ان میں جو فنکشنری ہیں وہ اومبڈس پرسن خود ہیں, ان کا کوئی سٹاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کا سٹاف اسٹیچوٹ میں نہیں ہے, یہ لیگل ایڈوائزر, اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ اسٹیچوٹ میں نہیں ہے. اب اکیلی اومبڈس پرسن ہے تو جج صاحب کس کو بلائیں گے؟ ظاہری سی بات ہے اومبڈس پرسن کو بلائیں گے. اور ضروری نہیں ہوتا کہ اگر سیکٹری کو سمن گیا تو سیکٹری نہیں آنا ہے, اس کا کوئی نمائندہ بھی آ سکتا ہے. اگر اومبڈس پرسن کو طلب کیا ہی گیا تھا تو اس کا کوئی نمائندہ بھی جا سکتا تھا, لیکن وہ نہیں گیا, بلکہ اومبڈس پرسن نے ان ریٹیلیشن یا ان ریئیکشن ہائی کورٹ کے جج کو طلب کر لیا. اچھا, ہائی کورٹ کے جج نے اور ان کو ساتھ میں یہ کہا کہ یو ہیو نو اتھارٹی ٹو انٹرفیئر انٹو مائی ڈومین ایز پر مائی لا. تو دیکھیں, جب ایک قانون کے اندر آپ نے اتنی واسٹ بلکہ ایبسلوٹ اور انفینٹ پاورز دی ہیں. ایک اور میں بات یہاں پہ ایڈ کرتی چلوں, پریڈکٹیبلٹی. دیکھیں, یہ میں نے بات نہیں کر رہی, یہ جیورسٹس کی باتیں ہیں. یہ لوگوں نے اگر قانون سازی کی ہے, قانون بنایا ہے اور اس کو اتنا ریوائیو کر کے اتنا مضبوط بنایا ہے, تو اس کے اندر سالوں اور دہائیوں صدیوں کے ایکسپیرینسز ہیں. پریڈکٹیبلٹی. دیکھیں, مجھے ایک بات بتائیے, آپ اپنے آپ کو تصور کیجئے کہ آپ کا کوئی گریوینس ہے, آپ کسی عدالت میں گئے ہیں, آپ کو نہیں پتا, چلیں آپ کے وکیل کو, کہ آپ جس جگہ پہ پوزیشن میں کھڑے ہیں میکسیمم کیا ہو سکتا ہے. آپ پوچھتے ہیں نا اپنے وکیل سے جا کے, جب بھی کوئی کلائنٹ آتا ہے وہ پوچھتا ہے میڈم میکسیمم کیا ہو سکتا ہے, اب کیا ہوگا. اگر ایک قانون پریڈکٹیبل نہیں ہے, دیکھیں ایبسولوٹ پاور کا مطلب ان کے قانون میں یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا. سر, اگر آپ کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس کا ادارہ ہی نہیں ہے, یعنی کہ آپ نے ہائی کورٹ کو وارنٹ ایشو کر دی ہیں, تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ انلیگیلٹیز کمٹ کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ انپریڈکٹیبل ہے نا, آپ کو وکیل کو ہی نہیں پتا کہ آگے پروسیجر کیا فالو ہونا ہے اور چیزیں کس طرح سے اور آگے کیا چلیں گی. اس کو ریلیف ملے گا یا وہ بیچارہ پھنس جائے گا. آپ کو میں ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کر دیتی ہوں. بابر ستار صاحب نے جس دن یہ واقعہ ہوا تھا, یہ 3 مارچ کا واقعہ ہے 2023 کا, 1 مارچ کو بابر ستار صاحب نے, ہمارے آنریبل جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, بابر ستار صاحب نے اس کی وائریز ایک کیس ڈیسائیڈ کرتے ہوئے فوسپا کے اگینسٹ ریٹ میں ایک فیصلہ آیا ہے 1 مارچ 2023 کو. یعنی کہ ویسے تو اصولاً جب 3 مارچ کو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی, اس وقت یہ ادارہ انفیلڈ بھی نہیں تھا, یہ سسپینڈڈ تھا, یہ ایکٹ سسپینڈ ہو چکا ہے, الٹرا وائریز قرار دیا جا چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے, جس کو انہوں نے اب سسپینڈ کروایا ہے اینڈ دے ہیو اسٹارٹڈ ورکنگ اگین. جس میں وائریز میں بابر ستار صاحب نے بہت سارا کچھ آبزرو کیا. وہاں پر انہوں نے اس کو پیرلل جوڈیشل سسٹم جو ہے نا ایک قرار دیا کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس نے وہ پاورز, دیکھیں کسی کو پینلائز کرنا, وہ کیس کیا تھا سر, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, یہ آکشن کرنا کسی بھی پراپرٹی کو, کسی کو پینل کورسو ایکشن کسی کے خلاف, یعنی کہ اس سے کوئی اپنا آرڈر ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے کوئی کورسو میجر لینا, یعنی کہ اس کو کوئی پینلائز کرنا, یہ تمام جوڈیشل پاورز ہیں, یہ ایگزیکٹو کی پاورز نہیں ہیں. اب اگر آپ یہ پاورز استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا ہونا ضروری ہے کہ کیا واقعی, فار ایگزامپل آپ نے سزائے موت دینی ہے, آپ کو پتہ ہے سزائے موت اگر جو نچلی کورٹ گرانٹ کر بھی دے تو دیٹ از سبجیکٹ ٹو دا ہائی کورٹس کنفرمیشن. ٹھیک ہے, اسی طرح ہر فیصلہ سبجیکٹ ٹو دا کنفرمیشن ہوتا ہے تاکہ کوئی اگریوڈ نہ رہ جائے, اس طرح ڈیسائیڈ 2-3 کورٹوں سے ہو کے. اب یہاں پر انہوں نے اس کیس میں پریسائزلی آپ کو میں بتاتی ہوں کہ انہوں نے اسی طرح ایک پراپرٹی ٹیننٹ سے لی اور رینٹ کی ریکوری اس پر ڈالی, اور اس کے بعد وہ ریکوری نہیں دے سکا تو انہوں نے اسی کا سامان, اس کے اے سی, اس کی گاڑی کو ضبط کر لیا اور ضبط کر کے آکشن بھی کر دیا, بیچ دیا. ڈی سی صاحب فوسپا نے بیچ دیا, ڈی سی کو نوٹس کر کے ڈی سی نے کروایا, اور ان کے پاس یہ پاور ہے کہ یہ ڈی سی کو کنٹیمپٹ ایشو کر سکتے ہیں. اچھا, اگر اس نے ان کی بات نہیں مانی تو پھر ڈی سی انڈر پریشر آ جاتا ہے اور وہ پھر اس کو کنٹیمپٹ, اس کو مطلب آکشن کرنا اس کے لیے اس نے یہی آرگومنٹ, ظاہر ہے وہ یہی کہہ سکتے تھے کہ بھائی میں تو آئی واز باؤنڈ انڈر دا لا. تو
جس میں بابر ستار صاحب نے یہ آبزرو کیا ہے کہ یہ پاورز کورسو میجرز جو ہیں یہ جوڈیشل پاورز ہیں، اور ان پاورز کو استعمال کرنے کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو جوڈیشل سسٹم کے انڈر لاتے ہیں تو آپ ہائی کورٹ کے انڈر آئیں گے، اور اگر آپ ہائی کورٹ کے انڈر آئیں گے تو پھر آپ ہائی کورٹ کے جج کے وارنٹ نہیں نکال پائیں گے. Getting the point. So this is basically conflict of powers. اچھا میم، کیا ہی اچھا قانون. میں تو یہ کہوں گا کہ جہاں پہ فوری اور سستا انصاف آپ کو دہلیز پہ مل رہا ہے فوسپا کے ادارے میں، ٹھیک ہے، مطلب اس میں اب آپ بھی مجھے یہ نہیں روک نہیں سکتی. آپ نے جیسے بتایا کہ یہ کام کروانے کے لیے آپ کو کسی سول یا سیشن کورٹ میں 3-4 سال لگ جائیں گے آکشن کروانے میں، لیکن فوسپا نے دیکھیں یہ کام بڑا ٹائملی کیا، تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں نے اپریشیٹ کیا، آپ نے دیکھا نہیں ہے. اچھا لیٹس تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. پچھلے دنوں اب ہراسمنٹ پہ تھوڑی سی بات کر لیں اسپیسیفکلی. جو ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ کیسز ہیں، کیونکہ میں بات آپ سے اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ 3-4 دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور ایک لڑکی ایک سوشل ایکٹیوسٹ تھی، اس بیچاری کے ساتھ بڑا معاملہ خراب ہوا. اس کے لیے پراپر فورم اگر ہم بات کریں، اب فوسپا تو آپ میرا نہیں خیال ریکمینڈ کسی کو کریں گی جو آپ کے اپنے ساتھ ہو گیا، تو وہ کیا پراپر فارم ہے کہ ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ یا جو آپ کہہ لیں تشدد جو خواتین پر ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ کون سا ایسا فورم ہے جس کا دروازہ انہیں کھٹکھٹانا چاہیے؟ دیکھیں اب یہ بہت بڑا آپ نے سوال بہت بڑا ہے، اس کا اسکوپ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے. مطلب اس میں آپ نے ہراسمنٹ کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ نے وائلنس کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے. اب جو وائلنس کیٹیگرائزڈ ہے ڈومیسٹک ہے، اچھا ہراسمنٹ کیٹیگرائزڈ ہے کہ آن لائن ہے، گھر میں ہے، کہاں پہ ہوئی ہے، ورک پلیس پہ ہوئی ہے. اب یہ قانون تو اگر یہ ان فیلڈ رہا بھی تو یہ اٹ از اسپیسیفائڈ پیکیولر ٹو دی ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس، یہ تو اپلیکیبل اس کے اوپر نہیں ہے. البتہ دیکھیں وہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں ابھی ریسنٹلی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی بات، وہ آن لائن ہے، وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہوئی ہے ہراسمنٹ. بہت زیادہ ڈیٹیل آئی ایم سوری مجھے نہیں پتہ، لیکن جو سوشل میڈیا کے تھرو کسی کو بھی بلیک میل کرے گا، ہراس کرے گا، obscenity کمٹ کرے گا، مطلب اس کی کوئی ایسی پکچرز وائرل کر دے گا یا اس کو بلیک میل کرے، دیٹ آل کمز انڈر دی ایمبٹ آف FIA. وہ FIA ہینڈل کرے گی. ہاں، اور اس کو بے شک وہ ہراسمنٹ ہے، وہ کچھ بھی ہے، دیٹ کمز انڈر دی ایمبٹ آف. اچھا میم، کیونکہ خواتین کو نا ہماری سوسائٹی کی ایک نارم بن گئی ہے، انہی کو ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے اس سارے معاملے کا. اس بیچاری بچی نے خودکشی کی بھی کوشش کی، ہمیں پتہ چلا کہ وہ اس نے مطلب نہیں برداشت ہوتا انسان سے. تو آخر میں آپ میسج کیا دینا چاہیں گی جو ہماری ینگ بچیاں ہیں ان کو اس حوالے سے، کہ انہیں کس طرح سے ویل اویئر ہونا چاہیے، اور مطلب ویل اکوپڈ میں کہوں گا کہ آج کل تو گیجٹ جو آپ کا اکوپمنٹ ہی ہے، ان کو کیسے بہتر اس کو یوز کرنا چاہیے؟ لاسٹلی یہ میسج کیا دیں گی لیڈیز کو؟ گیجٹ کو بہتر کیسے استعمال کرنا ہے اس کے اوپر تو شاید میں، کیونکہ اٹس اے پرسنل ایکٹ، اس پہ تو میں بات نہیں کر سکتی، گائیڈ نہیں کر سکوں گی. لیکن اگر آپ خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو حقوق کے تحفظ کے لیے میں ایز اے لائر، ناٹ ایز اے لیڈی لائر، میں انسانوں کے حقوق کے تحفظ کے لمبردار ہوں. میں صرف خواتین کے حقوق کی تحفظ کے لمبردار نہیں ہوں. کیونکہ میں آپ کو اس کی بھی وجہ بتا دیتی ہوں، کیونکہ سم ٹائمز ہمارے قوانین اتنے زیادہ انکلائن ٹورڈز ویمن ہو جاتے ہیں کہ وہ بلیک میلنگ ٹو دا مین میں آ جاتے ہیں. جیسے یہ فوسپا کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، یہاں پہ وہ سنا ہی نہیں گیا اس آدمی کو، بس خواتین کی بات آئی اور خاتون کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، انہوں نے اس کو سنے بغیر ہی اس کا سارا معاملہ اڑا دیا. ہاں نہیں، ہمارے ساتھ تو فوسپا میں الٹ ہو گیا کہ ہماری خاتون تھیں، خاتون 96 سالہ تھیں، ان کو نہیں سنا گیا. لیکن نارملی دیکھیں کوئی بھی چیز جب ایکسٹریم پہ جائے گی، اپنی حدود پار کرے گی، ایکسیڈ ہوگی تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی. فیملی قوانین کی میں آپ کو اگزامپل دے دیتی ہوں. فوسپا کو میں ابھی ڈسکس نہیں کرتی کیونکہ یہ انڈر کوسچن ہے. لیٹ اٹ بی ڈیسائیڈڈ فرسٹ. اس کا کوئی کیس ابھی تک ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ اس نے رہنا ہے یا نہیں رہنا. لیکن فیملی کی میں آپ کو بات بتاتی ہوں. فار ایگزامپل کہ کسٹڈی کے معاملات ہیں یا فیملی کے دوسرے ایشوز ہیں، تو اس میں ہم خواتین کے اتنے پرو ہو جاتے ہیں سم ٹائمز کہ جو باپ یا شوہر ہے وہ سفر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو خواتین کے لیے قوانین جو بنائے گئے ہیں وہ بہت ہیں، کافی ہیں، بہت زیادہ ہیں. ان کا استعمال جو ہے وہ تبھی ہے جب آپ کو جینونلی اس کی ضرورت ہے. میں خواتین کو میسج یہ دوں گی کہ اگر ہمیں کوئی اویئرنیس دیتا ہے تو اس اویئرنیس کا ہم نے غلط استعمال نہیں کرنا ہوتا. ہم نے اس کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا، ہمیں اس کو اپنے لیگل رائٹ کے تحفظ کے لیے استعمال کرنا ہے. اگر آپ اپنے لیگل رائٹ کے تحفظ کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو جو جینونلی اگریوڈ خاتون ہے نا، وہ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے گی. یہ کیونکہ بدنام ہو جاتا ہے وہ قانون اور پھر اس کو
ریلیف نہیں ملے گا. بہت اچھی بات میم، آپ نے بہت اچھا میسیج دیا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ویورز، آپ نے جانا کہ کوئی بھی ادارہ جب زیادہ ایبسولوٹ پاور کے ساتھ پرفارم کرنے کی کوشش کرے گا اور ون سائیڈڈ ڈیسیجنز دے گا تو اس کا فیوچر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پیرلل ٹو دی جسٹس سسٹم چل نہیں سکتا. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عاشر تنویر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.